السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے زمین و آسمان پیدا فرمائے اور انسان کی خدمت کے لیے زمین و آسمان کی بہت ساری نعمتوں کو، بہت ساری چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ آج انسان اپنی زندگی کی دوڑ میں کامیابی کے لیے بکٹر دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ آج ہم کامیابی اس کو سمجھتے ہیں کہ بچے کو اچھے اسکول میں تعلیم دلوا دی جائے، بچے کو زیادہ سے زیادہ جماعتیں پاس کروا دی جائے، بچے کو ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی اور ہنرمند بنا دیا جائے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سارا پیسہ کمانے لگ گیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کامیاب انسان جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ اس کی وجوہات میں سب سے اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ جن بچوں کو ان کی والدین ان کی کردار سازی اور ان کی تربیت پر خصوصی توجہ رکھتے ہیں، وہی بچے آگے جا کر کامیاب ہوتے ہیں اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کے وقت ان کی کردار سازی اور تربیت کے پہلو کو خصوصی طور پر مد نظر رکھنا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ امتحانوں کی دوڑ میں ہم ان کو لگا دیں اور ان کی تربیت کے پہلو کو بھول جائیں۔ اساتذہ کرام بھی اور والدین بھی آج کل تربیت اور کردار سازی کے پہلو کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اگر بچپن ہی سے بچوں کی اچھی تربیت کی جائے تو بڑے ہو کر اچھے اور کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، قرآن حکیم میں خالق و مالک نے حصول تعلیم کے لیے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں، کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ خالق کائنات، مالک کائنات کی کتاب قرآن حکیم ہی واحد، انتہائی ممتاز، ناقابل تردید اور آخری ذریعہ ہے جو تمام زندگی پر محیط ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں کو کور کرتا ہے، انفرادی اور اجتماعی مسائل کو حل کرنے کے لیے مناسب رہنمائی دیتا ہے۔ انسان کا مسائل ہر روحانی ہوں، جسمانی ہوں، نفسیاتی ہو، معاشی ہو یا معاشرتی ہوں، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں قرآن پاک نے رہنمائی نہ دی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی میں کیا فرمایا؟ پڑھو پڑھو، اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو، تمہارا رب بہت کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی زندگی ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام پہلوؤں میں ایک کامیاب ترین انسان تھے، ایک شفیق باپ تھے، ایک مثالی شوہر تھے، ایک کامیاب تاجر تھے اور ایک اعلیٰ و عارفہ کمانڈر تھے۔ جنگ کے میدان میں بہترین کمانڈ کی، حکومت کے میدان میں بہترین حکومت کی، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی طرف لوگوں، اور تربیت کے میدان میں بہترین تربیت کی۔ ان کے تربیت یافتہ صحابہ دنیا پر چھا گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے متعلق ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو شخص علم کی جستجو میں چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہیں با ایمان بنانا ہوگا، خوش اخلاق بنانا ہوگا، نیک کردار بنانا ہوگا، اور اس سب کے لیے سب سے پہلے سب سے ضروری کام والدین کو ان کے سامنے نمونہ بننا ہوگا، عملی نمونہ، تاکہ بچے ان تمام اوصاف پر چل کر اس کا عملی نمونہ گھر میں دیکھیں اور پھر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹیں۔ وما علینا الا البلاغ۔